قوم سمود انتہائی طاقتور قوم تھی، پھر بعد میں یہ لوگ بھی بت پرستی میں لگ گئے، شرک کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور دعوت دی، اسی طرح سے جس طرح انبیاء کرام کی دعوت ہوتی ہے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام سمجھو، جس چیز کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمیں اس چیز سے منع کر رہے ہیں جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے وڈیرے آج تک کرتے چلے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں اس سے منع کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہمیں ہماری پرمپرا سے منع کر رہے ہیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس واضح دلائل لایا ہوں، میں تمہیں ان دلائل سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ ہی دکھائیں جس کو ہم دیکھ کر ہم مان جائیں کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ سچے ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیا تم معجزہ دیکھ کر مان جاؤ گے اس بات کو؟ تو انہوں نے کہا ہم مان جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے ایم سی ایک بات پھینک دی بیٹھ کے کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ یہ ہوگی نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ جو سامنے پہاڑی ہے آپ اس سے اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا تھا وہ کام، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اونٹنی نکال کے دکھائیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اونٹنی کو ظاہر کروں گا، نکالوں گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہوں گی۔ جب وہ اونٹنی چرے گی تو خوب چرے گی، اور جس دن وہ چرے گی تمہارے جانور پھر بھوکے رہ جائیں گے، پھر تم نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا، تم نے پھر اس چیز کو برداشت کرنا ہے۔ اپنے جانوروں کو اس دن پھر چارہ نہیں ڈالنا، ان کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑنا جس دن وہ اونٹنی کھائے گی، اور جس دن وہ اونٹنی پانی پیے گی تو وہ خوب پانی پیے گی، اس دن پھر تمہارے جانور وہاں سے پانی نہیں پئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے، ہم اس بات کی پاسداری کریں گے، ہمیں اونٹنی دکھائی جائے، اس پہاڑی سے نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہاڑ سے اونٹنی نکلی، اور وہ اس دن پھر جب کھاتی، چارہ کھاتی تو بہت زیادہ کھاتی تھی، اور جب پانی پیتی تھی تو بہت زیادہ پانی پیتی تھی۔ اب کچھ دن تو ان لوگوں نے اس چیز کو برداشت کیا، لیکن جب کچھ دن گزر گئے تو وہ اپنی نافرمانی پر آ گئے، کیونکہ وہ ماننے والے تو تھے نہیں۔ تو انہوں نے اپنے قبائل میں سے، مختلف قبیلوں میں سے 9 بندے تیار کیے تاکہ کوئی ایک قبیلے کا نام نہ لگے کہ اس نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ ان قبیلوں میں سے 9 افراد کو انہوں نے منتخب کیا جو شریر قسم کے آدمی تھے۔ انہوں نے آ کر کے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، اس کو مار دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اگر تم اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو پھر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ تو جب انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے پاس 3 دن ہیں، 3 دن موج کر لو، خوب مزے اڑا لو، اس کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو 3 دن جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں 2 حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو اس پر حجت کو پورا کرتے ہیں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی مزے نہیں کرنے دیے اور آخرت میں بھی ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 دن دیے کہ 3 دن میں تم خوب مزے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ اس کے بعد تو پھر قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد ہمیشہ کے لیے پھر عذاب میں ہی رہنا ہے، اس کے بعد پھر مزے اور سکون کہیں بھی نصیب نہیں ہونا۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر ایمان لانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ 3 دن اس لیے دے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو اکٹھا کر سکیں، وہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کر سکیں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو وہ لوگ اس عذاب سے بچ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے۔ جب 3 دن گزرے تو حضرت صالح علیہ السلام ان 3 دنوں میں اپنی قوم کو لے کر، جو ان کے ماننے والے تھے، ان کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ تو 3 دن کے بعد اس قوم پر عذاب آیا۔ اب یہاں 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک یہ کہ ان پر زلزلہ آیا، اور دوسری جگہ ذکر ہے کہ ان پر ایک چیخ آئی تھی جس کی وجہ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ ان پر جو فرشتے چیخ ماری تھی وہ اتنی شدید قسم کی تھی کہ اس چیخ کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آیا تھا، زمین کانپ اٹھی تھی۔ تو یہ اس طرح سے تھا کہ عذاب تو ان پر چیخ کا آیا تھا، اور اس چیخ کی وجہ سے زمین بھی کانپ اٹھی تھی، تو وہ زلزلے کی کیفیت بن گئی تھی، اور وہ اپنے گھروں میں پھر اوندے منہ پڑے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا تھا۔
اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں تو پہلے اس کو مہلت دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اس کے بعد جب عذاب آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے کسی معجزے کا مطالبہ نہ کیا جائے تب تک تو ان کو ٹائم ملتا ہے کہ وہ غور و فکر کریں، اللہ کے نبی کی بات پر غور و فکر کریں اور واپسی کا کوئی امکان نکل آئے۔ لیکن جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کر لیں تو مطالبہ کرنے کے بعد جو ان کو وقت ملتا ہے، جو ان کو مہلت ملتی ہے، جو ٹائم ملتا ہے، اگر اس کے اندر وہ مان لیں تو صحیح، اگر نہ مانے تو پھر اس کے بعد پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ معجزہ دکھائیں اور اس کے بعد پھر ہم مان لیں گے۔ جب انہوں نے معجزے کا انکار کر دیا، دیکھنے کے باوجود اس کو ہلاک کر دیا، تو اب ان کو جو مہلت ملی تھی اب اس میں ان کا ایمان قابل قبول نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب قیامت کے قریب ایک بڑی نشانی ظاہر ہوگی تو تب کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس بڑی نشانی سے مراد یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا، کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جبکہ مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد پھر کسی کافر کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کسی مومن کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جب بڑی نشانی ظاہر کرتے ہیں، اس سے پہلے تو لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے کہ وہ مان لیں، غور و فکر کر لیں، لیکن جب بڑی نشانی ظاہر ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر کسی کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ نبی سچے تھے اور وہ جھوٹا تھا، تو اس کے بعد اس کا ایمان بھی قبول نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے ان کی قوم پر عذاب آیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا، اپنے وقت کی نبی کی بات کو نہیں مانا، جبکہ وہ نشانی بھی دیکھ چکے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی جو بات کر رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بات کر رہا ہے، اور جب نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے۔